بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، وزی بلندر صلوات. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راكعون. صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے. مل کے بعد جماعت صلوات. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں آج کی مجلس سے اعزاء و سلسلہ شہادت حضرت غازی عباس علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ 14 معصومین کے صدقے میں یہ بانیان کی صف اعضاء بچھائی اپنی بارگاہ میں قبول تے منظور فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی بانیان کے جتنے چھوٹے بڑے بزرگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، بالخصوص بھائی مٹھو کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، میرے اللہ ان کے درجات بلند فرما، ان کے نامہ اعمال میں درج فرما، اور ہمارے وقت کے امام کا جلد ظہور عطا فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بعد جماعت صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین منی و انا من الحسین. حسین نے ذکر خدا کو اعلیٰ بنا دیا. حسین نے ذکر خدا کو اعلیٰ بنا دیا. بے نام تھی کربلا
جسے معلیٰ بنا دیا۔ بے نام تھی کربلا جسے معلیٰ بنا دیا۔ ارے سوچا کہ کتنا پاکیزہ خون حسین ابن علی، جب حق پہ گرے تو حق شفا بنا دیا۔ یا اللہ 14 ہیں تو الہی نظام زندہ ہے، 14 ہیں تو الہی نظام زندہ ہے، انہی کے کرم سے حالی کا نام زندہ ہے۔ 14 ہیں تو الہی نظام زندہ ہے، انہی کے کرم سے خالق کا نام زندہ ہے۔ ہم مجلس شبیر کرا کر زمانے کو بتاتے ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا امام زندہ ہے۔ یا اللہ، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا امام زندہ ہے۔ تو آج مختصر سی چھوٹی سی گفتگو، چھوٹی سی بات کر کے بھائیان کو منبر دوں گا کہ آج شب جمعہ، میں کہا جمعہ کی شب ہے، تو سب سے پہلے کائنات کے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اولنا محمد وسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ اولنا محمد وسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ کائنات کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، مولا آپ کے جد امجد کی یہ حدیث ہے کہ اولنا محمد وسطنا محمد وآخرنا محمد، تو یا مولا آپ کا نام تو جعفر الصادق ہے، آپ محمد تو نہیں۔ توجہ فرمایا کہ آپ کا نام تو جعفر صادق ہے، آپ کا نام تو محمد نہیں۔ کائنات کا امام نے یہ 2 دن پہلے 2 صادقین کی آمد ہوئی ہے۔ ایک وہ صادق جس نے کافروں سے لقب پایا کہ میں صادق اور امین ہوں، تو کافروں نے کہا اگر مکہ میں تو کوئی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہے، جو صادق بھی ہے اور امین بھی ہے، جو صادق بھی ہے اور امین بھی ہے۔ ایک نبیوں کا سردار ہے اور دوسرے تاجدار ولایت چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ کائنات کے امام نے فرمایا، اے بندہ خدا سن، وہ مسجد ہے، مسجد میں قرآن ہے، قرآن لے کر میرے پاس آ۔ کائنات کے پاس وہ شخص قرآن لے کر آیا۔ مولا نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا مولا یہ قرآن ہے۔ کائنات کے امام نے کہا اسے کھول اور دیکھ یہ کیا ہے؟ کہا مولا سورہ بقرہ ہے۔ امام نے فرمایا پھر بند کر، اولنا محمد وسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ امام نے مثال دے کر فرمایا، کہا یہ کیا ہے؟ کہا مولا قرآن۔ امام نے کہا اسے کھول، کہا کیا ہے؟ کہا سورہ فاتحہ۔ پھر فرمایا بند کر، کہا کیا ہے؟ کہا قرآن۔ امام نے کہا پھر بند کر، کہا کیا ہے؟ کہا سورہ بقرہ ہے۔ امام نے کہا پھر بند کر۔ جب 3 4 5 مرتبہ امام نے اصرار کیا یہ کیا ہے؟ کہا مولا قرآن۔ کہا کیا ہے؟ کہا سورہ بقرہ۔ کہا کیا ہے؟ کہا سورہ آل عمران۔ فرمایا امام نے کہا تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟
توجہ توجہ، فرمایا تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ جس طرح یہ قرآن ہے، قرآن میں 114 سورتیں ہیں، 6600 آیات ہیں، 558 رکوع ہے۔ امام نے کہا جس طرح اس قرآن میں 30 پارے ہیں، 30 سپارے ہیں، یا علی، فرمایا جس طرح اس قرآن میں 30 سپارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، اسی سمت میں سمٹ جائے تو قرآن بنتا ہے، سمٹ جائے تو قرآن بنتا ہے، اگر بکھر جائے تو سپارے بنتے ہیں۔ اسی طرح ہم آل محمد بکھر جائے تو علی بنتا ہے، حسن بنتا ہے، حسین بنتا ہے، اگر سمٹ جائے تو سارے کے سارے محمد بنتے ہیں، سارے کے سارے محمد بنتے ہیں۔ اگر سمٹ جائیں تو محمد ہیں، اگر بکھر جائیں تو 14 رہبر ہیں، 12 رہبر ہیں، 12 ہادی ہیں۔ اولنا محمد، وسطنا محمد، وآخرنا محمد۔ جو پہلے نے کہا وہی دوسرے نے کہا۔ اگر پہلے نے کہا نماز واجب ہے، دوسرے نے یہ نہیں کہا کہ الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، بلکہ دوسرے نے کہا نماز واجب ہے، تیسرے نے بھی وہی کہا۔ اگر پہلے نے کہا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو درمیان والے نے بھی کہا یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ اسی لیے تو کائنات کے امام سلونی سلونی کا دعویٰ کرتے رہے، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، میں زمین کے راستوں میں سے بہتر راستے آسمان کے جانتا ہوں۔ یہ ہمارے امام، یہ ہمارے رہبر، یہ ہمارے ہادی اور معصوم فرماتے ہیں کہ یہ جو آج کی شب ہے، یہ میں نہیں بلکہ کائنات کے امام حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن اس دنیا سے جاتا ہے تو ہر شب جمعہ ہر روح اس کے دروازے پر آ کر ندا دیتی ہے، ہر روح آ کر اپنے دروازے پر ندا دیتی ہے، اے میرے بیٹو، اے میرے والدینوں، اے میرے بھائیوں، اے میرے رشتہ داروں۔ فرمایا جب مرنے والا ندا دیتا ہے دروازے پر، دستک دیتا ہے کہ میرے لیے کچھ صدقہ خیرات نکالو، میرے لیے کچھ صدقہ خیرات نکالو، تو وہ والدین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، کسی کا بھائی چلا گیا ہے، کسی کا والدین چلے گئے ہیں، کس کے بیٹے چلے گئے ہیں، وہ ہر آنے والا کہتا ہے اگر کاش ہمیں یہ علم ہوتا، کاش ہمیں یہ علم ہوتا کہ ہم ساری اجرت ساری کمائی اپنے ہاتھوں سے راہ خدا میں لٹا دیتے تو آج ہم تمہارے محتاج نہ ہوتے، آج ہم تمہارے محتاج نہ ہوتے۔ ہمارے پاس جو تھا، ہمارے پاس جو تھا وہ سب بھائیوں نے آپس میں تقسیم کر لیا ہے، سب بھائیوں نے آپس میں تقسیم کر لیا ہے، صرف وہی ہمارے ساتھ جائے گا جو میں نے اپنے ہاتھوں سے راہ خدا میں دیا ہے، جو میں نے اپنے
ہاتھوں سے راہ خدا میں دیا ہے وہی میرے کام آئے گا، باقی جو مال ہے وہ دوسروں کا ہے۔ اور اسی طرح امام فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کے لیے اپنے والدین کو یاد رکھو، کیونکہ اگر آج ہم اپنے والدین کو یاد رکھیں گے، اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کو یاد رکھیں گے، تو اسی طرح پھر کل کو ہماری اولاد بھی ہماری یاد رکھے گی۔ تو اسی لیے التماس ہے، مومنین سے گزارش ہے کہ اپنے مرحومین کو کچھ نہ کچھ تحفہ بھیجا کرو، کچھ نہ کچھ تحفہ بھیجا کرو۔ بہلول عاشق رسول ساری زندگی ایسے ہی زندگی گزار دی، کبھی آسمان کی طرف دیکھتا ہے، کبھی زمین کی طرف دیکھتا ہے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتا ہے، کبھی زمین کی طرف دیکھتا ہے، مخلوق کی طرف دیکھ کر ایک دیوانہ ایک شخص گزرتا ہے، کہتا ہے بہلول تجھے میں نے کتنی دفعہ دیکھا، تو آسمان کی طرف دیکھتا ہے، کبھی زمین کی طرف دیکھتا ہے، کیا راز ہے، کیا وجہ ہے؟ تو بہلول کہتا ہے میں اللہ اور ان آدمیوں کی صلح کرا رہا ہوں، میں اللہ کی اور ان کی صلح کرا رہا ہوں۔ پھر ایک دن بہلول کو دیکھا قبرستان میں، دیکھا، کہا بہلول آج تو قبرستان میں، کہا پہلے آسمان کی طرف پھر زمین کی طرف، کبھی تو کہتا ہے کہ میں اللہ اور یہ مخلوق کی صلح کروا رہا ہوں، کہا ہاں میں صلح کرواتا ہوں۔ وہ کہتا ہے یہ ان کو کہو کہ مجھے مان لو، یہ نہیں مانتے۔ پھر قبرستان میں جا کر کہا کہ اللہ اور مردوں کی قبروں کی صلح کروا رہا ہوں، کہا وہ مانتا ہے، یہ مانتے ہیں، وہ نہیں مانتا۔ کہ جب انسان دنیا سے چلا جائے نہ وہ دیکھے، دنیا میں آتے ہی اس نے خود غسل کسی نے دیا، جب دنیا سے گیا پھر بھی غسل کسی نے دیا، تو پھر تو کس چیز پر ناز کرتا ہے؟ کس چیز پر تو ناز کرتا ہے، تکبر کرتا ہے؟ ذرا سوچ فکر کر کہ اللہ نے مجھے جو زندگی دی ہے، اللہ نے جو مجھے زندگی دی ہے، میں اس کو کیسے گزاروں؟ جیسے آل محمد نے ہمیں بتایا ہے ہم ایسے زندگی گزاریں، جیسے قرآن کہتا ہے ایسے ہم زندگی گزاریں، کیونکہ نماز جو ہے یہ واجب رکن ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کو حقیر سمجھتا ہے، جو شخص نماز کو حقیر سمجھتا ہے، ہم آل محمد اس کی شفاعت نہیں کریں گے۔ تو ذرا سوچیں، ذرا سمجھیں، غور و فکر کریں کہ یہ مجلسیں، یہ محفلیں، یہ میلاد، یہ کس بنا پر ہے؟ سب جنت کے لیے۔ بھائی جنت کی ملکیت بھی جو ہے وہ حسن اور حسین ہے۔ اسی بنا پر آپ سب سے التماس ہے سید ہونے کے ناطے کہ اپنے اپنے واجبات کو ادا کیا کرو، اپنے اپنے واجبات کو ادا کرو گے تو آل محمد ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی
بانیان کے جتنے چھوٹے بڑے بزرگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرمائے اور سب کے اللہ درجات بلند فرمائے، امام کے وقت میں ظہور عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام مومنین کی دلی نیک حاجات پوری فرمائے۔ واضح بلند تر صلوات۔ بآواز بلند تر